بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل دوم فصل دوم در سنت ہائے وضو۔ در سنت ہائے وضو۔ پہلے باب کی پہلی فصل میں وضو کے فرض بیان کیے نا مصنف نے، اب دوسری فصل میں وضو کی سنتیں بیان کریں۔ سنت ہا کیا ہے؟ سنت کی جمع ہے، اور سنت ہائے وضو کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، وضو کی سنتیں۔ اور فصل دوم کون سا مرکب ہے؟ مرکب عددی نہیں، مرکب توصیفی ہے۔ عدد پہلے آتا ہے نا، پھر معدود آتا ہے، وہ مرکب عددی ہوتا ہے۔ یہاں فصل موصوف ہے اور دوم اس کی صفت ہے۔ اور دوم کون سا عدد ہے؟ ہاں جی، عدد ترتیبی۔ عدد دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک سادہ عدد سمپل اور ایک ترتیبی، یہ عدد ترتیبی ہے۔ دوسری فصل دوسری فصل وضو کی سنتوں کے بیان میں۔ وضو کی سنتوں کے بیان میں۔ سنت آب دست دہ باشد، سنت آب دست دہ باشد، ہر کے دانست مرد رہ باشد۔ ہر کے دانست مرد راہ باشد۔ آب دست کا معنی آپ پیچھے پڑھ چکے ہو، وضو۔ سنت آب دست وضو کی سنتیں، دہ معنی 10، باشد کیا ہے؟ 10 ہے۔ باشد کیا ہے؟ مضارع مضارع ہے، کس کا؟ بودن کا۔ بودن کے دو مضارع ہوتے ہیں، بود اور باشد۔ یہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے آپ کو کہ فارسی میں جب پہلے واحد کا ذکر ہو اور آگے است یا باشد وغیرہ آئے، واحد کا صیغہ آئے تو اس کا ترجمہ واحد والا کرتے ہیں، لیکن پیچھے جمع کا ذکر آئے تو پھر آگے بھی ترجمہ جمع والا ہی کرتے ہیں۔ یہ جمع کے لیے بھی واحد فعل کو ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ ہر کے کا معنی ہوتا ہے جس کسی نے بھی۔ دانست کون سا صیغہ ہے؟ دانستن واحد غائب فعل ماضی مطلق، دانستن سے۔ دانستن کا معنی جاننا۔ مضارع کیا ہوتا ہے؟ داند۔ داند دانستن جاننا، داند مضارع۔ ہر کے دانست کا معنی ہوگا جس کسی نے جانا، یعنی جس کسی نے انہیں سیکھ لیا۔ مرد راہ باشد، دین کے رستے کا مرد ہوگا۔ راہ سے مراد ہے دین کی راہ، وہ دین کی راہ کا مرد ہوگا، یعنی دین کی راہ پہ چلنے والا ہوگا۔ وضو کی سنتیں 10 ہیں، وضو کی سنتیں 10 ہیں، جس نے انہیں جانا جس نے انہیں جانا دین کے رستے کا مرد ہوگا۔ دین کے رستے کا مرد ہوگا۔ شستن دست پیش و مسواک است، شستن دست پیش و مسواک است، نام حق گفتن از دل پاک است۔ نام حق گفتن از دل پاک است۔ شستن دست پیش و مسواک است، شستن دست پیش و مسواک است، مسواک است پڑھیں گے، کاف کو آگے سین کے ساتھ ملائیں گے۔ نام حق گفتن از دل پاک است، نام حق گفتن از دل پاک است۔ یہاں بھی گفتن کے نون کو از کی ذا سے ملا کے پڑھیں گے۔ شستن دست کا معنی ہاتھوں کا، یعنی بازوؤں کا نہیں، وہ شروع میں جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ پیش کا معنی پہلے، پیش کا معنی آگے یا پہلے ہوتا ہے۔ مسواک است اور مسواک ہے، یعنی دو سنتیں اس مصرے میں آ گئیں، ہاتھوں کا دھونا اور مسواک کرنا۔ نام حق کا معنی اللہ تعالیٰ کا نام، گفتن معنی کہنا یا بولنا۔ مضارع کیا ہوتا ہے اس کا؟ گوید، گوید، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لینا۔ مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ از دل پاک، پاک دل سے۔ دل پاک کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی۔ اور از کون سا حرف ہے؟ حرف حرف جر۔ از دل پاک کا معنی کیا ہوگا؟ پاک دل سے۔ پہلے ہاتھوں کا دھونا پہلے ہاتھوں کا دھونا اور مسواک کرنا اور مسواک کرنا سنت ہے۔ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کا نام پاک دل سے لینا سنت ہے۔ پاک دل سے لینا سنت اس ہے۔ شعر میں 3 سنتیں آ گئیں، کل کتنی ہیں؟ 10۔ مضمضہ مسح گوش و استنجا، مضمضہ مسح گوش و استنجا، بسہ کرات شستن اعضا،
بسہ کرات شستن اعضا 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 مضمضہ مسح گوش و استنجا مضمضہ مسح گوش و استنجا بسہ کرات شستن اعضا بسہ کرات شستن اعضا مضمضہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، عربی لفظ ہے مضمضہ یمضمض، یہ آپ رباعی مجرد کے جب باب پڑھیں گے نا وہاں آئے گا انشاءاللہ صرف میں۔ مسح گوش، کانوں کا مسح، سر کے مسح کا تو ذکر ہو گیا نا، کانوں کا مسح جو کرتے ہیں اندر والا بھی اور باہر والا۔ استنجا کا معنی استنجا کرنا یعنی پیشاب کے بعد، پخانے کے بعد۔ بسہ کرات، سہ کا معنی تین اور کرات کا معنی ہے دفعہ، تین دفعہ، تین ٹائم، 3 ٹائمز جسے کہتے ہیں آپ۔ بسہ کرات کا معنی تین مرتبہ، تین مرتبہ۔ کراتن یہ عربی کا لفظ ہے، کرات اس کی جمع ہے، تین مرتبہ۔ شستن اعضا، اعضا کا دھونا، اعضا عضو کی جمع، یہ بھی عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان فارسی میں عربی کی بھی بہت ساری وکیبلری آ جاتی ہے، الفاظ آ جاتے ہیں۔ کلی کرنا، کلی کرنا، کانوں کا مسح کانوں کا مسح اور استنجا کرنا، اور استنجا کرنا، 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا۔ 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا۔ اس شعر میں 4 سنتیں آئی ہیں، ایک کلی کرنا شروع میں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کلی کی جائے گی، اور کانوں کا مسح یہ بھی سنت ہے، اور وضو سے پہلے اگر پیشاب پخانہ کیا ہے تو استنجا کرنا وہ بھی سنت ہے، اور جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے نا، فرض ہے، یعنی منہ، بازو اور پاؤں، ان کو 3 مرتبہ دھویا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ پیچھے مسواک کا ذکر آیا تو مسواک اگر نہ ہو ملے تو پھر شہادت کی انگلی دائیں ہاتھ کی وہ مارنا وہ بھی سنت ہے۔ نیز انگشت پائے را تخلیل، نیز انگشت پائے را تخلیل، تخلیل، نیز انگشت پائے را تخلیل، نیز انگشت پائے را تخلیل، سنت آمد ز مصطفیٰ بے قیل، سنت آمد سے مصطفیٰ بے قیل، سنت آمد پڑھیں گے، اس کو بھی آگے ملا دیں گے، سنت آمد ز مصطفیٰ بے قیل۔ سنت آمد سے مصطفیٰ بے قیل، نیز کا معنی بھی، انگشت انگلی، انگشت پا پاؤں کی انگلی، یعنی مراد انگلیاں ہیں یہاں۔ تخلیل کا معنی خلال کرنا، خلال کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری کے درمیان سے گزارنا، عربی میں خلال درمیان کو کہتے ہیں، بٹوین کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دانتوں میں جو وہ مارتے ہیں اسے بھی خلال اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دانتوں کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرتا ہے۔ تخلیل کا معنی ہے کہ انگلیاں کے درمیان انگلیاں پھیرنا، یعنی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چھوٹی جو انگلی ہے نا شہادت کی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ایسے تر کر کے اس کو پھیرنا، یہ تخلیل کہلاتی، خلال کرنا۔ سنت آمد کا معنی سنت آئی ہے، ز مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ان کی طرف سے یہ سنت آئی ہے، بے قیل بغیر کسی اعتراض یا اختلاف۔ قیل کا معنی ہوتا ہے نا اعتراض یا اختلاف، قول سے بنا نہیں، جس میں کسی نے کوئی بات نہیں کی، کسی نے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی نبی کریم علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام سے سنت آیا ہے، سنت آیا بغیر اعتراض کے بغیر یا بغیر اختلاف کے۔ بغیر تو 8 ہو گئی یہاں تک۔ بعض تخلیل لحیہ استنشاق، بعض تخلیل لحیہ استنشاق، گفتمی جملہ را علی الاطلاق، گفتم ای جملہ را علی الاطلاق، بعض تخلیل لحیہ استنشاق، بعض تخلیل لحیہ استنشاق، گفتمی جملہ را علی الاطلاق۔ گفتمی جملہ را علی الاطلاق، لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو عربی میں۔ استنشاق کا معنی ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، یعنی ناک صاف کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تخلیل لحیہ کا معنی کیا ہوگا؟ داڑھی کا خلال کرنا، یعنی اس طرح انگلیاں تر کر کے نا تو نیچے سے یا اوپر سے داڑھی کے اندر سے گزارنا تاکہ اندر کا حصے میں بھی پانی پہنچ جائے، یہ داڑھی کا خلال ہوتا ہے۔ بعض کا معنی ہوتا ہے پھر۔ گفتم کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، فعل
ماضی معروف. مصدر گفتن. گفتم کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے کہا، میں نے بیان کیا. جملہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب یا تمام. این جملہ را، ان تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو. عدل اطلاق کا معنی ہوگا بغیر کسی اختلاف کے. اصل میں ہر مسئلے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ علماء کی مختلف قول ہوتے ہیں، مختلف رائے ہوتی ہے. مثلا امام شافعی اور کہتے ہیں، امام مالک اور کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل اور کہتے ہیں، یا امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. فقہی مسائل میں ہم فالو کرتے ہیں، ہم اتباع کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کا اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی ہے اختلاف مسائل میں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان مسئلوں میں اختلاف کو بیان نہیں کیا، کیونکہ ابتدائی کتاب ہے نا، ابتدائی طالب علموں کے لیے، بگنرز کے لیے ہے. تو اس میں اگر بہت زیادہ ڈیٹیل یا تفصیل میں وہ چلے جاتے تو پھر آپ کے لیے اس کو یاد رکھنا یا سمجھنا مشکل ہو جاتا. پھر داڑھی کا خلال کرنا، پھر داڑھی کا خلال کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانا، یعنی ناک صاف کرنا. میں نے ان سب باتوں کو میں نے ان سب باتوں کو بغیر اختلاف کے بیان کر دیا ہے، بغیر اختلاف کے بیان یا بغیر کسی قید کے. قید کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نے بیان نہیں کی، تفصیل بیان نہیں کی. عضو گر تر کنی روا نہ بود، 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 راندن آب جز دوا نہ بود، راندن آب جز دوا نہ بود، راندن آب جز دوا نہ بود. راندن آب جز دوا نہ بود. عضو پڑھ چکے ہیں آپ، جسم کے حصے کو کہتے ہیں. گر کا معنی اگر. تر کنی تو تر کرے. کنی کون سا فعل ہے؟ واحد حاضر فعل مصدر کردن. مضارع فعل کون سا ہے؟ یہ مضارع ہی ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے. تو کرے. تر کنی کا معنی تو کرے. روا کا معنی ہوتا ہے جائز. روا کا معنی جائز، ناروا ناجائز. یہ فارسی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. روا اور ناروا. روا نہ بود، جائز نہیں ہوگا. نہ بود کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے. کس کا؟ بودن بودن کا. اور منفی نون نفی کے لیے لگائے نا. نہ بود کا معنی نہیں ہوگا. راندن کا معنی جاری کرنا، جاری کرنا. راندن آب کا معنی ہے پانی کا جاری کرنا، پانی کا جاری کرنا. جز دوا نہ بود، سوائے علاج کے کچھ نہیں ہوگا، سوائے علاج کے کچھ نہیں ہوگا. جز دوا، علاج کے سوا. دوا کا معنی ہے علاج، جز کا معنی سوائے. جز دوا، دوا کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یعنی مطلب وہ یہ اس شعر میں مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صرف ایسے تر کر لے اس کو، مثلا منہ کو ایسے ہاتھ گیلے کر کے نا ایسے منہ پر بس صرف لگا دے کہ منہ تر ہو جائے یا بازو تر ہو جائیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا. دھونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پانی بہے اور قطرے نیچے ٹپکیں. یہ پچھلے سبق میں بھی بتایا ہے کہ ایک دھونا ہے، ایک مسح کرنا ہے. یہ جو تر ہاتھ کر کے لگا دینا یہ تو مسح ہے. اس سے منہ کا دھونا یا پاؤں کا دھونا یا بازوؤں کا دھونا وہ پورا نہیں ہوگا. اس لیے کہہ رہے ہیں اگر تو عضو کو تر کر لے، اگر تو عضو کو تر کر لے تو یہ جائز نہیں ہوگا. تو یہ جائز نہیں ہوگا. پانی کا بہانا پانی کا بہانا علاج کے سوا کچھ نہ ہوگا. علاج کے سوا. اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بس ایسے پانی ڈال دیا تو پانی بس لگ کے بہہ گیا، صحیح طرح اس پہ ہاتھ نہیں پھیرے. جب تک پانی ڈال کے آپ اعضاء پہ ہاتھ نہیں پھیرتے تو پانی ہر جگہ پر نہیں پہنچتا. تو یہ بھی علاج تو ہو سکتا ہے لیکن یہ وضو نہیں کہلا سکتا. علاج کا کیا مطلب ہے کہ ویسے بھی بندہ کسی وقت فریش ہونے کے لیے بھی تو مارتا ہے نا چھینٹا، یا کسی علاج کے لیے جسم پر پانی ڈالا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پانی ایسے بس جاری کر دیا تو وہ صرف علاج ہوگا، وہ وضو نہیں ہوگا. وضو تب ہوگا جب اس پوری جگہ دھل جائے پانی، اس پہ نیچے قطرے ٹپکنے لگیں اور کوئی بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے. اس طرح 10 سنتیں وضو کی جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں. پہلی ہے ہاتھ دھونا،
دوسرا مسواک کرنا، تیسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، چوتھا کلی کرنا، پانچواں کانوں کا مسح، چھٹا استنجا، ساتواں اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، آٹھواں پاؤں کی انگلیوں کا خلال، اور نوواں داڑھی کا خلال، اور 10واں استنشاق یعنی ناک صاف کرنا۔ یہ 10 چیزیں وضو کے اندر سنت ہیں۔ فرض کی تعریف تو آپ نے پچھلے سبق میں پڑھی ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا لفظی معنی ہے طریقہ، اور شریعت کی زبان میں، فقہ کی زبان میں سنت کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کام کیا ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ آپ کے کسی کام کو کرنے کا جو طریقہ ہے تو وہ سنت ہے۔ تو یہ سارے کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیے ہیں وضو میں، لہٰذا انہیں کرنا چاہیے۔ انہیں کریں گے تو وضو کا بہت زیادہ ثواب ملے گا، وہ وضو کامل ہوگا، اور انہیں چھوڑیں گے تو وہ وضو ناقص رہے گا اور اس میں ثواب میں بھی کمی ہوگی۔ اور جب وضو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، وضو ناقص ہوگا تو وہ عبادت میں بھی پھر وہ روحانیت، وہ اسپرچویلٹی جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکے گی۔